کچھ دیر بعد زیبی کو ہوش آیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر حیدر پہ پڑی، جو چہرے پہ فکر مندی لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا زیبی؟ حیدر نے زبردستی اپنی آواز میں محبت اور نرمی پیدا کی۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں۔ حیدر نے خود ہی اسے سہارا دے کے کھڑا کیا۔ زیبی اس کے سہارے اس کے بیڈ روم سے باہر نکلی تو رحمت بی کی نگاہوں نے دور تک ان دونوں کا جائزہ لیا۔ رحمت بی کے دل نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا، لیکن وہ اپنی نوکری اور مالک کے آگے مجبور تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہاں پینٹ کوٹ میں ملبوس حیدر ابراہیم اسے لے کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے پوری طرح زیبی کا معائنہ کیا اور پھر حیدر کے شک کی تصدیق کر دی۔ واقعی زیبی امید سے تھی۔ یہ خبر سنتے ہی زیبی کے چہرے کا رنگ کھل اٹھا۔ ماں بننے کے احساس نے اسے مکمل کر دیا تھا، لیکن جب ساتھ ہی ڈاکٹر نے اسے لباس تبدیل کر کے آپریشن تھیٹر میں چلنے کو کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ آپریشن تھیٹر میں؟ لیکن وہ کیوں؟ ابارشن کے لیے؟ ڈاکٹر نے ہاتھوں میں گلوز پہنتے اسے بہت آسانی سے وہ بات بتائی جسے سن کے اس کے قدموں تلے سے زمین سرکی تھی۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا اور پھر پیچھے کھڑے حیدر ابراہیم کو۔ حیدر، یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تیزی سے حیدر کے نزدیک آتی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زیبی، ڈاکٹر تمہارا ابارشن کر دیں گی اور تھوڑی ہی دیر میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ چلو شاباش، اب شور شرابہ نہ کرو اور جلدی سے ڈاکٹر کے ساتھ چلی جاؤ، حیدر نے پرسکون لہجے میں کہا تھا، اور زیبی کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ انکار میں سر ہلاتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ابارشن کیوں؟ ہمارا بچہ ہے یہ حیدر، ہماری اولاد ہے، ہماری محبت کی نشانی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ حیدر اس کا ابارشن کروانا چاہتا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے زیبی، لیکن ابھی میں بچہ نہیں چاہتا۔ ابھی میں نے اپنے آغا جانی کو اور اماں کو اس شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کبھی بھی ایک نوکرانی کی کوکھ سے پیدا ہوا بچہ قبول نہیں کریں گے۔ اپنی اور میری زندگی کو مصیبت میں مت ڈالو۔ حیدر نے نوکرانی کا بچہ کہہ کے اسے اس کی حیثیت جتا دی تھی اور وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ نوکرانی آپ کی بیوی ہے حیدر، یہ بچہ صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے۔ وہ ایک دم ہی چیخ اٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ہنگامہ کھڑا کرتے دیکھا تو ناراضگی سے حیدر کو دیکھا۔ پلیز اسے سمجھائیں، یہ میرا کلینک ہے، ویسے بھی یہ اللیگل کام ہے حیدر صاحب، میں آپ کے کہنے پہ کر دیا کرتی ہوں، لیکن اگر یہ اس طرح شور شرابہ کرے گی تو میری بدنامی ہوگی۔ ڈاکٹر نصرت کی بات پہ حیدر نے بازو پکڑتے زیبی کو ایک کونے میں گھسیٹا تھا۔ اس کے منہ پہ انگلی جماتے اپنی خون خوار نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ کہہ رہا ہوں نا تم سے، ہنگامہ مت کرو۔ اگر ابارشن نہ کروایا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ حیدر نے اتنی زور سے اس کی گردن پہ اپنا ہاتھ جمایا تھا کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لے لو میری جان حیدر، لیکن میں اپنا بچہ قتل نہیں کر سکتی۔ اچھا ہے، مار دو مجھے، سزا ملنی چاہیے نا مجھے، ایک ایسے شخص پہ اعتبار کرنے کی جو ناقابل اعتبار تھا۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن تمہاری نیت میں جو ہوس تھی وہ مجھے آج نظر آئی ہے۔ تمہارا مطلب پورا ہو چکا ہے حیدر ابراہیم، میں تمہارے لیے اب ایک کوڑا ہوں جسے تم جیسے چاہو پھینک سکتے ہو، لیکن میں اپنے بچے کو نہیں مار سکتی۔ ایک جھٹکے میں اس نے خود کو حیدر سے چھڑوایا تھا اور تیزی سے کلینک سے باہر کی طرف دوڑی تھی۔ حیدر اسے آواز دیتا اس کے پیچھے باہر نکلا، لیکن باہر کافی سارے لوگ کھڑے تھے اور وہ اتنے لوگوں کے درمیان اپنی ذات کا تماشا نہیں بنوا سکتا تھا۔ وہ ایک گاؤں کا وڈیرا تھا، ایک پیسے والا رئیس زادہ، جس کے لیے زیبی جیسی لڑکیاں بہت آسان ہدف تھیں، لیکن اس بار اس کا واسطہ ایک سر پھری لڑکی سے پڑا تھا۔ زیبی نے رکشہ لیا، واپس بنگلے پہ پہنچ گئی، جہاں اس کا سامنا پھر رحمت بی سے ہوا۔ کہاں گئی تھی تم حیدر صاحب کے ساتھ؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ زیبی روتے ہوئے رحمت بی کے گلے لگ گئی اور اس نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ سن کے رحمت بی کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟
کہا تھا نا میں نے صاحب سے دور رہنا۔ جس نے کہا کہ تم بات کر رہی ہو اس نے کہا کہ ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں۔ ایسے نکاح وہ ہر چوتھی پانچویں دن کسی نہ کسی لڑکی سے کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ان سے بچ کے آ گئی ہو؟ وہ ابھی یہاں آئیں گے اور پھر تمہیں مجبور کریں گے کہ تم اس بچے کو ضائع کرو۔ یہ بچہ ان کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے گا، ان کی جائیداد میں حصے دار بنے گا۔ رحمت بھی اس کا ہاتھ پکڑے اسے تیزی سے اپنے کوارٹر میں لائی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو ان لوگوں کو یہ کتنے ظالم ہے، اور حیدر کی گاؤں والی بیوی اس سے 5 سال بڑی ہے، وہ ایک پکی عمر کی عورت ہے۔ اس سے اگر تمہارے بارے میں ذرا سا بھی علم ہوا تو وہ تمہیں قبر میں پہنچا کے دم لے گی۔ اگر زندگی چاہتی ہو تو اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے یہاں میرا انتظار کرو۔ اپنے بیڈ کے نیچے دھکا دیتے اسے ہدایت کی کہ اب وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ وہ خود واپس نہ آئے، اور پھر کوارٹر سے باہر نکل کے رحمت بھی نے تالا لگایا اور واپس بھاگتے ہوئے بنگلے میں پہنچی۔ شکر تھا کہ کسی ملازم نے زیبی کو نہیں دیکھا تھا۔ رحمت بھی کپڑا اٹھائے لاؤنج میں صوفوں کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ جب ہی تنتناتے ہوئے حیدر ابراہیم بنگلے میں داخل ہوا۔ کہاں ہے زیبی؟ وہ اتنی بری طرح دھاڑا کہ رحمت بھی کپ کپا اٹھی۔ پتہ نہیں صاحب، وہ تو آپ کے ساتھ گئی تھی۔ رحمت بھی نے انجان بننے کا ناٹک کیا۔ حیدر کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ تو کیا وہ لوٹ کے نہیں آئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے رحمت بھی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں پیروں کی کپ کپاہٹ پہ قابو پاتے رحمت بھی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں صاحب، وہ تو نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ کیا ہے زیبی نے؟ رحمت بھی نے اپنی طرف سے انجان بننے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، میں اسے لے کے گیا تھا تاکہ ضرورت کا کچھ سامان دلوا دوں، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے لگا شاید واپس آئی ہوگی۔ حیدر ابراہیم نے اپنے طور پر رحمت بی کے سامنے جھوٹ کہا تھا۔ وہ پھر واپس باہر کی طرف چلا گیا۔ رحمت بی نے سکون کا سانس لیا، آسانی سے بلا ٹلی۔ پھر انہوں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو رحمت بی نے زیبی کو اپنے بستر کے نیچے سے نکالا اور اسے لے کر خاموشی سے پچھلے دروازے سے بنگلے سے باہر نکل گئی۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے انہیں نہ جانے کتنے سال بیت گئے تھے۔ ان کا اور ابراہیم خاندان کا تعلق گاؤں سے تھا۔ وہ گاؤں میں ان کی حویلی کی ملازمہ تھی، پھر بعد میں وہ شہر آ گئی، اس لیے ہر کوئی ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا۔ رحمت بی نے حیدر ابراہیم کے سارے رنگ دیکھ رکھے تھے، اس لیے وہ زیبی کی طرف سے پہلے سے ہی فکر مند تھی، اور اب تو وہ بے وقوف لڑکی حاملہ ہو چکی تھی۔ رحمت بھی اسے لے کر اپنی ایک پرانی گاؤں کی جاننے والی کے پاس پہنچی، جو اب اسی شہر میں رہائش پذیر تھی۔ اتنی رات کو سغرا بیگم نے رحمت بی اور ان کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ رحمت بی نے سغرا بیگم کے سامنے سارا معاملہ رکھ دیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے زیبی کو اپنے گھر میں پناہ دے دے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیدر ابراہیم خود اس کی جان لے لیتا۔ سغرا بیگم بھی حیدر کی کارستانیوں سے واقف تھی۔ ان کی اپنی بیٹی بھی حیدر کے ستم کا نشانہ بنی تھی، اسی لیے انہوں نے فوراً زیبی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی نبیلہ کو تو نہ بچا سکی زیبی، لیکن تمہاری اور تمہارے بچے کی حفاظت ضرور کروں گی۔ رحمت بی نے اسے سغرا بیگم کے حوالے کرتے خود واپسی کی راہ لی، اور زیبی نے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا تھا۔ زیبی نے اس کے بعد نہ پلٹ کے کبھی بنگلے کی طرف دیکھا، نہ اپنے گھر بار کی طرف۔ رحمت بھی کبھی کبھار اس سے ملاقات کرنے آتی تو بتاتی تھی کہ حیدر اسے بھول چکا ہے اور روز ہی کسی نئی لڑکی کے ساتھ بنگلے پہ وقت گزارتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی کچھ وقت تک اس کے بارے میں سوال جواب کیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی زیبی کو تلاش کرنا بند کر دیا تھا۔ زیبی بھی اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنا دل سخت کر چکی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اسے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ زیبی نے سغرا بیگم کو اپنی ماں مان لیا تھا۔ سغرا بیگم نے بھی اپنی بیٹی کی کمی کو اس کے ساتھ پورا کیا تھا۔ سغرا بیگم کی بیٹی نبیلہ حیدر کے جھانسے میں پھنس کے حاملہ ہوئی تھی، اور پھر ایسے ہی ابارشن کے دوران وہ اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ اسی لیے سغرا بیگم ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ زیبی اپنا بچہ ضائع کرنے کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے زیبی کو ہمت دی کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ نبھائیں گی، اور یوں ہی
खामोशी से कई साल बीत गए। ज़ेबी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था जो अब 6 साल की मोमी गुड़िया बन चुकी थी। वो हूबहू अपनी माँ जैसी खूबसूरत थी। वही भूरी आंखें, खूबसूरत बाल और चेहरे पे गुड़िया जैसी मासूमियत, जो उसे देखता देखता ही रह जाता। और अब तो ज़ेबी को उसकी खूबसूरती से खौफ आने लगा था। ये खूबसूरती ही तो थी जिसने ज़ेबी को हैदर इब्राहिम जैसे भेड़िए की नज़र कर दिया था, और अब यही खूबसूरती जन्नत की ज़ात का खासा बन चुकी थी। उसकी प्यारी बेटी जन्नत हर किसी की नज़रों का महवर थी। सुगरा बेगम ने लोगों के घरों में काम करके ज़ेबी और उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं रहा था। इसीलिए जिन घरों में वो काम करती थी वहीं ज़ेबी ने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो अपने चेहरे को पूरी तरह छुपा के रखती थी, कभी किसी पे अपनी खूबसूरती का राज खुलने ना देती। अलबत्ता जो कोई जन्नत को देखता वो ज़ेबी को देखने की तमन्ना भी करता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक रोज़ ज़ेबी की गैर मौजूदगी में जन्नत सीढ़ियों से गिरी और सुगरा बेगम उसे लेके सीधी अस्पताल दौड़ी। अस्पताल में डॉक्टर अरमिश ने 6 साला बच्ची को खून में लथपथ देखा तो उन्हें शदीद गुस्सा आया। वो सुगरा बेगम की जानिब देखते हुए कहने लगे कि इसकी माँ कहाँ है? कैसी लापरवाह औरत है, बेटी का ये हाल हो गया और अभी भी खुद अस्पताल नहीं आई है। डॉक्टर अरमिश को औरतों की, बच्चों की तरफ से लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। सुगरा बेगम इस कदर परेशानी में थी कि वो डॉक्टर अरमिश की बात का जवाब भी ना दे सकी। जन्नत के माथे पे 6 टांके आए थे, जिसे लगाते हुए डॉक्टर अरमिश मुस्तकिल जन्नत की माँ को बुरा भला कह रहे थे। लेकिन ड्रेसिंग होने से पहले ही एक औरत चादर में लिपटी दौड़ती हुई आई और आते ही उसने जन्नत को सीने से लिपटा लिया था। डॉक्टर अरमिश को एक पल में ही समझ आ गया कि ये इस बच्ची की माँ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, ज़ेबी के चेहरे से चादर का पल्लू हटा और उसके चेहरे पे नज़र पड़ते ही डॉक्टर अरमिश के दिल ने एक बीट मिस कर दी थी। चांद की तरह दमकता हुआ चेहरा, बिखरी हुई जुल्फ़ें, भूरी आंखें जिनसे आंसू टपकते हुए गर्दन की हड्डी तक उतर रहे थे। बेख्तियारी में वो अपनी चादर संभालना भूल चुकी थी और बस जन्नत के हाथ चूम रही थी। कभी उसके गालों को प्यार करती, कभी उसे सीने से लगाती। वो बेइंतहा बेचैन नजर आ रही थी। डॉक्टर अरमिश कुछ लम्हों तक बेखुदी में उसे तकते चले गए। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना मेरी बेटी? परेशानी की तो कोई बात नहीं है। जब वो बेइंतहा जन्नत को चूम चुकी तो पलट के उसने डॉक्टर अरमिश को देखा। डॉक्टर अरमिश जैसे किसी हिसार से बाहर निकले। कैसी माँ हैं आप? इस कदर लापरवाही, कितनी ज़्यादा चोट आई है, आपको एहसास है? रोज़ाना ही आपको इसे लाना होगा, ड्रेसिंग चेंज होगी और मैं खुद करूँगा। उन्होंने इंतहाई सख्ती से ज़ेबी को हुक्म सुनाया था। ज़ेबी ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाई। जी डॉक्टर साहब, मैं खुद लेके आऊँगी जन्नत को। वो जन्नत को गोद में उठाते डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते बाहर निकली। आंखों में अभी भी नमी घुली हुई थी। सुगरा बेगम ने एक तेज़ नज़र डॉक्टर अरमिश पे डाली थी। साहब, लापरवाह नहीं है हमारी ज़ेबी, बस हालात ने उसकी कमर तोड़ दी है। बिन बाप की बच्ची को पालना, उसका खर्चा उठाना कोई आसान बात नहीं है। बेचारी नौकरी करती है। हर कोई तो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता ना। आपने बिला वजह उसे इतनी बातें सुना दी। सुगरा बेगम के जो दिल में आया वो डॉक्टर अरमिश को सुनाते बाहर निकल गई और वो बस उस लड़की को जाता हुआ देखता रह गया जिसके सोगवार हुस्न ने डॉक्टर अरमिश को किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। पीछे खड़ी डॉक्टर आलिया ने हैरत से डॉक्टर अरमिश पे नज़र डाली थी। 7 दिन तक बैंडेज चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं थी और ये काम तो हॉस्पिटल की नर्सेज करती हैं, आपने क्यों अपने सर ले लिया? डॉक्टर आलिया हैरत से डॉक्टर अरमिश से पूछ रही थी और डॉक्टर अरमिश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो ज़ेबी को देखना चाहते थे, दोबारा उससे मुलाकात के मुतमन्नी थे। इसीलिए ना जाने किस कमज़ोर लम्हे में वो ये झूठ कह गए कि उसे 7 दिन तक खुद अपनी बेटी को लेके आना होगा। घर पहुंच के कितनी ही देर तक ज़ेबी ने आंसू बहाए। जन्नत का हाथ चूमते वो उससे माफ़िया मांग रही थी और सुगरा बेगम उसकी बेताबी देख के परेशान हो रही थी। ज़ेबी, बिल्कुल ठीक है हमारी बच्ची, मेरी गलती है, मुझे उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था अकेले। सुगरा बेगम को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे अम्मा, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं?
یہ تو میں ہوں جو اپنی اولاد کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی۔ دیکھا نہیں ڈاکٹر صاحب بھی کتنی باتیں سنا رہے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، یہ سب کچھ میری لاپرواہی ہے۔ زیبی نے ہی اپنے ماتھے کو پیٹا تھا، جنت اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ پیار سے کہتی اپنی اماں کے گالوں کو چومنے لگی، اور زیبی کے دل کو کچھ ٹھنڈ پڑی۔ چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تمہاری فرمائش پہ کھانا بناؤں گی آج۔ زیبی اسے خوش کرنے کے لیے باورچی خانے کا رخ کر چکی تھی، اور سغرا بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان کی ویران دنیا میں زیبی اور جنت رونق بن کے آئے تھے، اور انہیں اپنے گھر کی رونق سے عشق تھا۔ اگلے دن جنت کو لے کے زیبی وقت پہ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر ارمیش کے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے وہ باہر ہی کھڑی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر نرس نے ڈاکٹر ارمیش کو اس کے آنے کی خبر سنائی تو انہوں نے او پی ڈی روک کر اسے درمیان میں ہی اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ جنت کو سائیڈ میں رکھے بستر پہ بٹھاتے وہ زیبی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کل کہاں تھی آپ جب یہ سیڑھیوں سے گری؟ ڈاکٹر ارمیش جان بوجھ کے اس سے ایسا سوال کر رہے تھے کہ وہ خود انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ جی میں کام کاج کرتی ہوں لوگوں کے گھروں میں، بس اپنے کام پہ تھی۔ انگلیاں مروڑتے، نظریں چراتے وہ شرمندگی سے جواب دے رہی تھی۔ ڈاکٹر ارمیش نے اس بات پہ سر ہلایا۔ اور جنت کے بابا؟ ڈاکٹر ارمیش نے بینڈیج کھولی اور ساتھ ہی دوبارہ سے ایک نظر زیبی پہ ڈالی، جس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ اپنے لبوں کو کترتی وہ گھبرائی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کا یہ بکھرا ہوا انداز ڈاکٹر ارمیش کو حیران کر گیا تھا۔ اس کی حالت کو محسوس کرتے وہ فوراً شرمندہ ہوئے تھے۔ جنت، درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر ارمیش نے فوراً بات بدلی تاکہ زیبی سوال کے اثر سے باہر آ جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کے جنت کے پاس آ گئی۔ نو ڈاکٹر انکل، جنت نے معصومیت سے انکار میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر ارمیش نے اس کی بینڈیج کمپلیٹ کی، پھر زیبی کی طرف دیکھا۔ کل آپ انہیں پھر لے کے آئیں گی، فیس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ میرے روم میں آ جائیے گا۔ ہاتھوں سے گلوز اتارتے انہوں نے جنت کو اپنی گود پہ لیا اور فرش پہ کھڑا کر دیا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، زیبی نے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر ارمیش نے سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی اس حسینہ کا جائزہ لیا جسے شاید زمانے کی ہوا نہیں لگی تھی۔ زیبی جنت کو لے کے واپس چلی گئی۔ ڈاکٹر عالیہ جو کسی کام سے ڈاکٹر ارمیش کے کمرے میں آئی تھی، وہ زیبی کو دیکھ کے چونک اٹھی۔ خیریت تو ہے ڈاکٹر صاحب؟ لگتا ہے اپنی خاندانی روایات سے بغاوت کرنے کا ارادہ ہے آپ کا۔ ڈاکٹر عالیہ کی مسکراہٹ پر ڈاکٹر ارمیش کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنی روایات سے بغاوت کر ہی دی جائے، اور اب تو دل باغی ہی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عالیہ کو پل بھر میں اپنے دوست کے جذبات سمجھ آ گئے تھے، مگر یہ تو شادی شدہ عورت ہے، ایک بچے کی ماں ہے، بیوہ ہے یا پھر طلاق یافتہ؟ ڈاکٹر عالیہ نے سوالیہ نظروں سے ارمیش کو دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کوئی بد نصیب تھا جس نے اس معصوم لڑکی کا دل توڑا ہے، اور اب شاید وقت آ گیا ہے کہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ سے جوڑ دیا جائے۔ ڈاکٹر ارمیش کی بات پر عالیہ نے ایک نظر دوبارہ دروازے کی طرف ڈالی۔ وہ جا چکی تھی، لیکن ڈاکٹر ارمیش کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیے گا، آپ اسے بالکل بھی نہیں جانتے، کیا پتہ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے کوئی گھنونا روپ ہو۔ ڈاکٹر عالیہ نے ایک اچھے دوست کے ناطے اسے خبردار کیا تھا۔ نہیں عالیہ، اتنے سالوں میں چہروں کو پڑھنے کا ہنر جان گیا ہوں۔ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ جس طرح وہ اپنی بیٹی کو لے کے تڑپ اٹھتی ہے، اس کی محبت مجھے صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ڈاکٹر ارمیش ابراہیم، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے نا کہ آپ کے آغا جانی کبھی آپ کو برادری سے باہر شادی نہیں کرنے دیں گے۔ عالیہ نے ڈاکٹر ارمیش کو چھیڑا تھا، اور وہ سوچوں میں گم ہو گئے۔ واقعی اپنے خاندان کی روایات سے بغاوت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے لالا نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ اپنے خاندان کی روایتوں سے انحراف کرتے ہوئے وہ کسی شہری لڑکی سے شادی کر لیں، لیکن آغا جانی نے ڈاکٹر ارمیش کے لالا کی شادی ان سے 5 سال بڑی کزن سے کروائی تھی، لیکن کسی شہری لڑکی کو بہو بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اپنے خون میں ملاوٹ نہیں چاہتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر ارمیش نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں ان کی جوڑ برابر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ارمیش آغا جانی کی سوتیلی اولاد تھے، اسی لیے وہ شہر آ کر ڈاکٹر بن گئے تھے اور یہی رہائش پذیر ہو گئے تھے، ورنہ اپنے سگے بیٹے کو تو انہوں نے گاؤں کی ذمہ داری سے آج تک جوڑ رکھا تھا۔ مگر ارمیش کی زندگی پہ ابھی بھی آغا جانی کا پورا حق تھا، اور شادی کرنے سے پہلے انہیں آغا جانی کی اجازت کی ضرورت تھی، اور یہاں ان کا دل زیبی پہ آ گیا تھا۔ ڈاکٹر ارمیش نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آغا جانی کو راضی کر کے ہی دم لیں گے، اور پھر زیبی کو منانے کے لیے آخری حد تک چلے جائیں گے۔ زیبی ہی وہ لڑکی تھی جسے دیکھتے ہی ان کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہی ان کی ہم سفر بننے کے قابل ہے۔ زیبی نے مستقل جنت کو پٹیاں کروانی شروع کر دی تھی۔ جنت کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن زیبی کا دل ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار ڈاکٹر ارمیش سے پوچھتی تھی کہ پریشانی کی کوئی بات تو نہیں ہے، اور وہ مسکرا کے اسے تسلی دے دیتے تھے۔ ڈاکٹر ارمیش کے لیے اپنی نگاہوں کو قابو رکھنا ہر بار مشکل ہوتا تھا۔ ایک سحر سا طاری ہو جاتا تھا جب زیبی ان کے آس پاس ہوتی تھی۔ آخری دن جب وہ پٹی کروانے گئی تو ڈاکٹر ارمیش نے اسے اپنا فون نمبر پکڑا دیا، کہنے لگے کبھی بھی کوئی مشکل ہو تو وہ انہیں فون کر سکتی ہے۔ زیبی نے ڈاکٹر ارمیش کا دیا ہوا کارڈ اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھا اور جنت کو لے کے واپس گھر چلی آئی۔ پھر وہ کارڈ الماری کے کونے میں رکھ کے بھول گئی، اس بات سے بے خبر کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا تھا۔ 15 دن بعد ڈاکٹر ارمیش گاؤں اپنی اماں سے ملنے کے لیے گئے تو آغا جانی سے ہمت کر کے زیبی کے حوالے سے بات چھیڑ دی۔ آغا جانی پہلے تو شہری لڑکی کا سن کر ہی غصے میں آ گئے، لیکن یہاں بات ان کے اپنے سگے بیٹے کی نہیں بلکہ ارمیش کی تھی، جو ان کی بیوی کے پہلے شوہر سے تھا، ان کے بڑے بھائی کی اولاد، جسے وہ ہر معاملے سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ اپنی ساری زمینیں اور جائیدادیں وہ اپنے اکلوتے بیٹے حیدر ابراہیم کے حوالے کر سکے۔ اسی لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ راضی ہو گئے، اور اس بات پر حیدر ابراہیم نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا۔ اسے ہمیشہ سے ہی ارمیش سے جلن محسوس ہوتی تھی، جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے قابل تھا، جس پہ آغا جانی کی زیادہ پابندیاں نہیں تھیں۔ حیدر نے جب یہ سنا کہ آغا جانی نے ارمیش کو اس کی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اس نے حویلی میں خوب دھمال ڈال دیا۔ آغا جانی، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ میری شادی آپ نے اپنی اس بھانجی سے کروا دی جو مجھ سے 5 سال بڑی ہے، اور ارمیش کے لیے آپ نے اس کی مرضی سے شادی کی اجازت دے دی۔ میں آپ کی سگی اولاد ہوں، لیکن آپ نے ہمیشہ ارمیش کی ذات کو ترجیح دی ہے۔ حیدر، جو گل تم شہر میں کھلاتے ہو نا، اس کے بارے میں مجھے سب خبر ہوتی ہے، لیکن نہ میں نے تمہیں کبھی روکا ہے، نہ تم سے کبھی سوال کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک تم کتنے ناجائز بچے ضائع کروا چکے ہو۔ ڈاکٹر نصرت سے میری تم سے پہلے کی جان پہچان ہے، اور وہ تمہارے اتنے کام اسی لیے آتی ہے کیونکہ وہ میری عزت کرتی ہے، ورنہ اس طرح جوان لڑکیوں کے ابارشن کروانا نہ صرف انلیگل ہے بلکہ کوئی ڈاکٹر اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ جو لڑکی ابارشن کروانے کے بجائے ہسپتال سے بھاگی تھی نا، اس کے گھر والوں کا ہنگامہ بھی میں نے فیس کیا تھا۔ 10 لاکھ روپے لے کے اس کی ماں نے میری جان خلاصی کی تھی۔ وہ تو شکر کرو کہ وہ اپنا وارث لے کے ہمارے گھر نہیں آ گئی، اور دعا کرو کہ وہ کبھی نہ لوٹے، ورنہ سویرا پورا گاؤں سر پہ اٹھا لے گی۔ اور تم جانتے ہو نا کہ اس کا باپ سرپنچ ہے، پھر فیصلہ اس کے باپ کا ہوگا اور گردن تمہاری۔ خاندانی روایتوں سے بغاوت کرنے کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ آغا جانی نے حیدر کا باغی رویہ دیکھا تو غصے میں اسے اس کے کارناموں کی فہرست گنوا دی، جنہیں سن کے حیدر کے ہونٹوں پہ چپ لگ گئی۔ تو کیا سرپنچ کا فیصلہ صرف حیدر ابراہیم کے لیے ہے؟ ارمیش ابراہیم پہ کوئی فیصلہ لاگو نہیں ہوتا؟ میں خود نہیں چاہتا کہ اسے اس گاؤں میں رکھوں یا اسے اپنی روایتوں سے باندھوں۔ اچھا ہے کہ وہ ان فیصلوں کی بھینٹ چڑھے اور ساری زندگی شہر کی خاک چھانے۔ مت بھولو کہ ان زمینوں میں سے آدھا حصہ اس کا بھی ہے، اور اگر وہ شہر سے لوٹا تو اس حویلی کے آدھے حصے کا حقدار بن جائے گا۔ میں خود شہر جا کے اس کی مرضی سے اس کی شادی کروا کے لوٹ آؤں گا۔ کامل ابراہیم نے بیٹے کے غصے کو ٹھنڈا کروا دیا تھا، اور اگلے ہی روز
وہ ارمش ابراہیم کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس بات سے غافل کہ وہ جس لڑکی کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے جا رہے تھے وہ پہلے سے ہی ان کی بہو